اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، حدیث مبارک ہے، بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص پہاڑوں پہ عبادت کرتا تھا اللہ پاک کی، سبحان اللہ، پہاڑوں پہ عبادت کرتا تھا۔ ایک دن اس کے زبان سے نکل گیا کہ کاش یہ اللہ پاک پہاڑ نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ جب اس نے یہ بولا کہ کاش اللہ پاک پہاڑ نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا، تب اللہ پاک نے جو اس دور میں نبی تھے اس کے پاس وحی بھیجی، اور وہ نبی کو اس شخص کے پاس بھیجا، اور اس نبی نے اس سے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے سارے اعمال ختم کرتا ہے اور تمہیں دوزخ میں ڈالتا ہے۔ تم نے یہ جو جملہ بولا کہ کاش اللہ پاک یہ پہاڑ نہ بناتا، تو اللہ پاک آپ سے ناراض ہو گئے اور آپ کی ساری عبادتیں برائیوں میں تبدیل ہو گئی، اور آپ کو دوزخ میں جانے کا اشارہ مل گیا ہے۔ تب اس شخص نے اس نبی سے، جو اس دور کے نبی تھے، اس سے فرمایا، رو کے فرمایا کہ کیا اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا اللہ پاک نے میرا نام لے کے بولا ہے؟ تب اس نبی نے اس شخص سے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ پاک نے آپ کا نام لے کے ہی فرمایا ہے کہ اس کے سارے اعمال ختم کر دو، اس کو دوزخ میں جانے کا بتا دو۔ تب جب اس نے یہ بولا کہ اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے، تو وہ شخص رونے لگا، اور اس وقت کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ پاک سے میرا یہ پیغام پہنچا دو، اللہ پاک کو فرماؤ کہ دوزخ میں میرا وجود اتنا بڑا کر دو کہ ساری دوزخ میں اکیلا ہی چلا جاؤں اور کوئی اس میں نہ آئے۔ جب اللہ پاک نے اس کی یہ بات سنی کہ اللہ پاک تو دلوں کا مالک ہے، کہ وہ شخص فرما رہا ہے کہ دوزخ میں میرا وجود اتنا بڑا کر دو کہ اس دوزخ میں صرف میں جاؤں اور کوئی نہ جائے، کیونکہ میں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک تو اللہ پاک ہے، اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، اللہ پاک نے تو دلوں کا مالک ہے۔ تو اللہ پاک کو جب اس نے یہ بات ہوئی، اللہ پاک کو اس کی بات بہت پسند آئی، اور اسی وقت اسی جگہ پہ اس نبی کو اللہ پاک نے وحی نازل کی، اور اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس شخص کو بتا دو کہ اللہ پاک تم سے راضی ہو گیا ہے، اللہ پاک تمہارے سارے بھولے خطائیں معاف کر دیے، اور اس کو جنت کا بتا دو کہ تم جنت میں جاؤ گے، اور جنت میں جو تم بولو گے تمہیں وہ ملے گا، سبحان اللہ۔ تو دیکھو اللہ پاک کا مقام، اللہ پاک تو غفور رحیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ پاک سے کچھ مانگے تو صحیح، ہم تو بس کہتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اس شخص نے جب سنا کہ اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے، تو وہ شخص رونے لگا کہ اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے۔ اور ہم صبح اٹھتے ہیں، شام تک بس موبائل میں لگے رہتے ہیں، دنیا میں لگے رہتے ہیں، کبھی اللہ پاک کا نام لیا ہے، کبھی صبح اٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، کبھی صبح اٹھ کے الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک کو یاد کرو، وہی رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کسی سے محبت نہ کرو، وہی محبت کے لائق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے محبت کے لائق۔ اور اللہ پاک کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف رسول پاک کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک سے محبت کرو، اللہ پاک سے محبت کرو، جزاک اللہ۔